ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ فضل الخلائق بقدرته ونشر الرحمة برحمته ووصل بالسقوط ميدان قلبه الذي أرسل رسوله بالدين المشهور والعلم المعتور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والنور الساطع ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين بآواز بلند نعرہ صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، میں اپنی بات کا آغاز چند شعر کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک ادب حسین سے ہے، یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک ادب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے۔ تو نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے، اور یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے۔ لبیک یا حسین، 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 محمد محمد صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، ہمارے اور آپ کی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، اس روایت کو، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سب سے پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ آخر رسول نے یہ کیوں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلی چیز جو خلق کی ہے وہ ہے نور محمدی۔ اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ جیسے ہی رسول کائنات کا نور خلق ہوا، فوراً رسول کائنات نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں تیرے اس سجدے کو رائگاں نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اسے قیامت تک واجب قرار دوں گا۔ یہ سنتے ہی حبیب نے دوسرا سجدہ کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، میں تیری سجدے کو رائگاں نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اسے قیامت تک واجب قرار دوں گا۔ میں نے کہا بارے رہا، تیرا حبیب سجدہ کرتا جائے گا، تو واجب قرار دیتا جائے گا،
जब नहीं अल्लाह ने आवाज दी कि देखो अगर मेरे हबीब को सजदा करते करते पसीना भी निकल आया ना तो मैं इस पसीने की बूंद से कभी आदम को खलके करूंगा, कभी मूसा को खलके करूंगा, कभी ईसा को खलके करूंगा, कभी यहिया को खलके करूंगा, कभी जकरिया को खलके करूंगा, यहाँ तक कि 1,23,999 नबियों को खलके करूंगा। और जो पसीना बच जाएगा उस पसीने की बूंद से कभी जमीन खल करूंगा, कभी आसमान खल करूंगा, कभी सूरज खल करूंगा, कभी चांद खलके करूंगा। इसका मतलब पता ये चला कि रसूल कायनात के पसीने के सदके में सारी दुनिया खल के हुई। जिसके पसीने का ये आलम है उसके खून का क्या आलम होगा? जिसके पसीने का ये आलम है उसके खून का क्या आलम होगा? अब जो हजरात कहते हैं कि रसूल हमारे जैसे, रसूल तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं? रसूल के पसीने के सदके में पूरी कायनात खलके की गई है और तुम्हारा पसीना तो अल्लाह जाने कैसा होता है। तो अजीज़ान मोहतरम पता ये चला कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मोहम्मद से है। आदम मोहम्मद से, मूसा मोहम्मद से, यहया मोहम्मद से, जकरिया मोहम्मद से, 1,23,999 अंबिया मोहम्मद से है। सूरज मोहम्मद से, सितारे मोहम्मद से, चांद मोहम्मद से। जब सारी चीजें मोहम्मद से है तो मोहम्मद को भी किसी से होना चाहिए। मोहम्मद ने फरमाया मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब पता ये माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। मोहम्मद वाले पता ये चला कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मोहम्मद के सदके में है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश ना करते तो रहती दुनिया तक ये दीन इस्लाम नहीं बच सकता था। आज जमाना ऐसा आ गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ कहते हैं कि करबला के मैदान में जो जंग हुई थी वो 2 शहजादों की जंग थी। किसी ने पूछा, जाकिर नायक मलून से किसी ने पूछा ये बताओ करबला में जो जंग हुई थी आया इमाम हुसैन हक पे थे या यजीद हक पे था? जाकिर नायक ने क्या जवाब फरमाया कि मेरे इल्म में बस इतना है कि मैं इतना जानता हूँ कि करबला में जो जंग हुई थी वो 2 शहजादों की जंग थी। एक शहजादा कत्ल हुआ, दूसरे शहजादे ने कत्ल किया। जो शहजादा कत्ल हुआ वो हार गया, जिस शहजादे ने कत्ल किया वो जीत गया। अजीज़ान मोहतरम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी कानून में ये किसी किताब में ये कानून नहीं लिखा है कि मरने या मारने, हाथ और जीत का ताल्लुक मरने या मारने से होता है। हार और जीत का ताल्लुक मकसद से होता है। करबला की तारीख उठा के देखो, हुसैन का क्या मकसद था, यजीद का क्या मकसद था। हुसैन चाहते थे नमाज बाकी रहे, यजीद चाहता था नमाज मिट जाए। हुसैन चाहते थे रोजा बाकी रहे, यजीद चाहता था रोजा मिट जाए। अजीज़ान मोहतरम अब भी अगर किसी मुसलमान को यकीन नहीं हो रहा है कि करबला में कौन जीता कौन हारा तो किसी भी मस्जिद से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज बुलंद बचे समझ लेना हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यही दर्स दिया था कि मैं अपने नाना का दीन बचाने आया हूँ। और आज अगर मस्जिदों से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है जितना समझ लो हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। माइक बंद है इसीलिए मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अब भी अगर किसी को यकीन ना हो कि करबला में कौन जीता, आया हुसैन जीते या यजीद जीता, बहुत नाजुक जुमला कहने जा रहा हूँ। फिर इमाम हुसैन की अजमत को जानिएगा। अगर किसी को अब भी एतबार नहीं हो रहा है, कोई किसी को शक हो रहा है कि करबला में कौन जीता, आया हुसैन जीते या यजीद जीता, तो एक नुक्ता देते हुए जा रहा हूँ कि जब भी अभी अपने घर में जाना और 4 बीवियाँ हो, 4 औरतें हो, उसमें से एक माँ हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक बीवी हो, अगर तुम जाके चारों को पहचान गए इसमें माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, तो बस ये समझ लेना करबला में हुसैन जीत गए थे, यजीद हार गया था। बड़े बड़े मोहम्मद वाले
کربلا کے میدان میں حسین جیت گئے تھے اور یزید ہار گیا تھا، کیونکہ یزید نے کھلا اعلان کیا تھا کہ شریعت محمدی میں جو حلال ہے میں اسے حرام کروں گا اور جو حرام ہے اسے حلال کروں گا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس نے کربلا کے میدان میں رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر حسین نے کربلا میں سر کٹایا ہے تو اس کا مطلب دین اسلام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور آج بھی اگر مسلمان کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ اتنا ضرور کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو تم مسجد تک نہ آ پاتے۔ اگر تم مسجد تک آ رہے ہو تو اس کا مطلب حسین نے دین کو بچایا ہے۔ لیکن آج بھی جو ہے لوگ جو ہے امام حسین کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اب تو جو ہے لوگوں کے جلسے بھی ہونے لگے ہیں، پہلے جلسے بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو پورا عشرہ بھی ہونے لگا امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے صرف شیعہ حضرات حسین کا نام لیتے تھے، آج جو ہے کچھ اور قوم والے حسین کا نام لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عزیزان محترم، ان کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی حسین کی عظمت لوگوں تک پہنچی نہیں ہے۔ اگر حسین کی عظمت لوگوں تک پہنچ جاتی تو ساری دنیا حسین کا نام لیتی، کیونکہ اگر حسین کی عظمت پہنچ جاتی تو ساری دنیا حسین کا نام لیتی۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس کا مطلب جو قوم پکار نہیں رہی ہے وہ ابھی بیدار نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں فقط نماز نہیں بچائی تھی، روزہ نہیں بچایا تھا، حج نہیں بچایا تھا، بلکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت بچائی تھی۔ اب جس کے دل میں بھی انسانیت ہوگی اس کا دل دھڑکے گا حسین کے لیے، اور جس کا دل نہیں دھڑک رہا حسین کے لیے اس کا سمجھ لے کہ اس کے جسم میں انسانیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ زنجیریں، یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جیت گئے تھے۔ اور ہم مجلس، نوحہ، یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس آپ ان سے کہیے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ عزیزان محترم، 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ ہر عاشقان رسول یہی کہتا ہے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ مجھے یقین سے بتائیں کہ رسول کائنات نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ 2 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے؟ رسول کائنات کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ زندگی جو ہے اسلام کی تھی۔ اب مجھے مسلمان یہ بتائیں کہ جہاں 2 مسلمان تھے، 2 کے بعد 10 ہوئے، 10 کے بعد 12 ہوئے، 12 کے بعد 14 ہوئے، یہاں تک کہ رسول کائنات کے آخری حج کے موقع پر 1,24,000 حاجیوں کا مجمع تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا 1,24,000 مسلمان اس وقت جو ہے آخری حج کے موقع پر موجود تھے۔ مجھے زمانہ یہ بتائے کہ جب 2 مسلمان تھے، جب 4 مسلمان تھے، جب 10 مسلمان تھے، جب 1,24,000 مسلمان تھے، یہ بتاؤ مسلمانوں نے تم نے رسول کو دیا کیا تھا؟ جب 2 مسلمان تھے تب بھی مسلمانوں نے رسول کو کچھ نہیں دیا، جب 10 مسلمان ہوئے تب بھی مسلمانوں نے رسول کو کچھ بھی نہیں دیا۔ رسول کو کیا فائدہ ہوا؟ رسول کو کیا ملا؟ لوگوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو جو ہے اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، رسول کائنات نے کہا کہ اجر رسالت نہیں چاہیے مجھے، اجر رسالت یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ اگر تم محبت اختیار کرو گے اس کا مطلب یہ کہ اجر رسالت ادا کر دیا۔ عزیزان محترم، رہتی دنیا تک ہم شیعان حیدر کرار ایک ایسی قوم ہے جو قیامت تک یہی ثبوت دیتے رہیں گے، اے رسول کائنات ہم نے فقط آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ آپ کے قرابت داروں سے محبت بھی کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ عزیزان محترم، رسول کائنات کی عظمت کے لیے بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1,23,999 انبیاء اگر سرور کائنات کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے پھر اللہ انہیں نبوت بھی نہیں عطا کرتا۔ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے، رسول تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارے انبیاء مل کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آدم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فضیلت رسول بیان نہیں کرتے، فضیلت رسول میں بیان کر رہا ہوں کہ چاہے آدم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ، 1,23,999 انبیاء یہ سارے مل کے رسول کے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ دلیل دینا چاہتا ہوں، جب رسول کائنات معراج پہ گئے
اور معراج پہ جانے کے بعد اللہ نے رسول کے احترام میں 1,23,999 نبیوں کو رسول کے احترام میں کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب یہ سارے انبیاء موجود ہیں, آپ ان کے پاس جائیے سلام کیجئے. رسول کائنات آگے بڑھے تمام نبیوں سے سلام کرنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ٹھہر جائیے. رسول کائنات ٹھہر گئے. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ پہلے ان سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیوں عطا کی گئی. عزیزان محترم 1,23,999 نبیوں نے وہاں پہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے, اللہ ہمیں نبوت عطا نہ کرتا. عزیزان محترم تمہارے سمجھ میں بات نہیں آتی. اگر 1,23,999 نبی اگر رسول کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے, انہیں نبوت نہیں عطا ہوتی, تو علی کی ولایت کے بغیر تمہیں ایمان کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ تمہیں ایمان کبھی نہیں عطا ہو سکتا. عزیزان محترم ایک جملے اور رسول کائنات کی حدیث کے لیے کہ رسول کائنات کی فضیلت کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہے. سب سے پہلی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول کائنات کے جسم کے فضائل. رسول کائنات کے جسم کے فضائل میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول کائنات کا سایہ نہیں تھا. ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا سایہ پڑتا ہے زمین پر. اللہ نے اپنے حبیب کے سایہ بھی نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ کسی کے قدم رسول کے سایہ پر نہ پڑ جائے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول کائنات کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی. ہم اور آپ جو جمائی لیتے ہیں رسول کائنات کو کبھی بھی نہیں آتی تھی. یہ جمائی اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے اور اس کے ذہن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے تو انسان جمائی لیتا ہے. رسول کائنات کو جمائی نہیں آتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات کا دماغ جو ہے کبھی تھکتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رسول کا دماغ نہ تھکتا ہو, آخری وقت میں اس رسول کے اوپر کیسے دماغ تھک جائے گا؟ عزیزان محترم یہ ہے فضیلت رسول کائنات کی. موسم اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے, اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے, پسینے رو, ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ رسول کائنات کی فضیلت کیا ہے. عزیزان محترم جو بھی عاشقان رسول ہیں اگر وہ واقعی رسول اللہ کے عاشق ہیں تو آج کے دن جو ہے رسول کائنات کے عشق میں کم سے کم ان لوگوں پہ لعنت ضرور کرنی چاہیے جنہوں نے جناب سید عالمیان کے دروازہ جلایا تھا. عزیزان محترم آج ایک ربیع الاول ہے. اللہ نے کہا کہ تم میرے حبیب کا کلمہ پڑھو لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اجر رسالت بھی ادا کرو. عزیزان محترم لیکن مسلمانوں نے اجر رسالت نہیں ادا کیا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول کائنات کی وفات, اولا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کائنات کی وفات نہیں ہوئی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کائنات کی شہادت ہوئی ہے. ہمارے ہاں 8ویں امام کی حدیث ہے کہ ہم 14 معصومین جو ہیں ہم میں سے کسی کی بھی وفات نہیں ہوتی بلکہ شہادت ہوتی ہے. اور وہ شہادت اس وجہ سے ہوئی تھی کہ رسول کائنات کو جو زہر دیا گیا تھا ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا. بہرکیف یہ بات اپنی جگہ ہے کہ رسول کائنات کی شہادت ہوئی تھی لیکن ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے. عزیزان محترم مسلمانوں نے اجر رسالت کیسے ادا کیا؟ رسول کائنات کی شہادت کے 3 دن کے بعد وہ لوگ در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. ہم نے کہا کہ اگر یہ واقعہ رسول کائنات کے اس واقعے کے بعد کوئی واقعہ نہ ہوتا تو ہم شاید سمجھ جاتے کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ غلطی کی تھی. عزیزان محترم بلکہ ایسا نہیں ہے. در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. اس کے بعد جو مدینے میں واقعہ رونما ہوا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ امام حسن مجتبی کے لیے. عزیزان محترم 2-3 دن پہلے امام حسن کی شہادت کی تاریخ تھی. امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم ترین امام ہیں کہ جن کی شہادت جو ہے زہر سے ہوئی تھی. 1400 سال پہلے مسلمان جو ہے اہل بیت پر مصائب و علام اٹھاتے تھے قلم, ظاہر اور تلوار کے ذریعے, لیکن آج جو ہے آل محمد کے دشمن جو ہے قلم کے ذریعے مصائب و علام اٹھاتے ہیں. عزیزان محترم جو سب سے زیادہ شخصیت مجروح کی گئی ہے وہ جناب امام حسن علیہ السلام کی شخصیت مجروح کی گئی ہے. امام حسن علیہ السلام کے لیے لوگوں نے یہاں تک بیان کر دیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن نے 110 شادی کی تھی. عزیزان محترم یہ فقط اور فقط اہل بیت کی دشمنی میں ہے.
کہ امام حسن علیہ السلام نے 110 شادیاں کی تھی. اس کا جواب کسی شیعہ نے نہیں دیا بلکہ ایک انگریز رائٹر نے دیا جس کا نام تھا فلپ تھا. جب اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی نا، مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ امام حسن کے لیے ایسی بات لکھی گئی ہے کہ امام حسن نے 110 شادی کی تھی، وہ فوراً جو ہے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے حدیث جو ہے جھوٹی ہے. اس نے دلیل یہ پیش کی کہ رسول کائنات کی وفات کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس یہ دونوں جو ہے خلافت کے لیے لڑتے رہتے تھے. یہ چاہتے تھے خلافت میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ چاہتے تھے خلافت میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن دونوں کا یہ منشا تھا، دونوں یہ جانتے تھے کہ ہمارا خلافت پہ کوئی حق نہیں ہے، اگر خلافت پہ حق ہے تو محمد و آل محمد کا حق ہے. وہ دونوں اسی بات کے لیے لڑتے تھے. فلپ نے کہا کہ جب دیکھا کہ دونوں اسی بات کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت جو ہے محمد و آل محمد کے گھرانے میں نہ جائے، تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جھوٹی جھوٹی حدیثوں کو گڑنا شروع کر دیا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں جو اہل بیت کے خلاف آتی ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر آتی ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اہل بیت کی شخصیت کو اتنا زیادہ مجروح کر دیں تاکہ کوئی بھی آگے یہ نہ کہہ سکے کہ خلافت کا حق جو ہے ان کا تھا. اور فلپ نے یہ بھی کہا تھا کہ خلافت کے لیے یہ لوگ لڑتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں حکومت آتی تھی وہ فوراً اپنا مفاد دیکھتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب امیر شام خلیفہ بنا، پھر بھی جو ہے اس کو امام حسن علیہ السلام سے اتنا زیادہ بغض تھا. اس نے دیکھا کہ اگر امام حسن اس دنیا میں رہیں گے تو اس کی خلافت جو ہے یہاں سے چھینی جا سکتی ہے. تو اس نے امام حسن کو جو ہے زہر دیا. عزیزان محترم، ہمارا پڑھ لینا آسان ہے اور آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جودہ ملونہ نے امام حسن کو زہر دیا، اس دن ہمارے اور آپ کے دوسرے امام جو ہے روزے سے تھے. عزیزان محترم، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بھی دن بھر کا بھوکا اور پیاسا ہو اور اسے افطار میں زہر دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. امام حسن علیہ السلام کو جب جودہ نے زہر دیا، عزیزان محترم، امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسین اس کے بعد بستر علالت پر آ گئے. روایت کا جملہ ہے کہ جودہ وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی. امام حسن کو جیسے ہی زہر ملا، امام حسن نے جودہ سے کہا کہ تم میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ. جودہ نے کہا کہ میں کیوں کمرے سے باہر جاؤں؟ امام حسن نے کہا کہ تم نے مجھے زہر دیا ہے، تمہیں نہیں معلوم ابھی میری بہنیں آتی ہوں گی اور مجھے اس حال میں دیکھ کے نہ جانے کتنا جو ہے نہو ماتم گریہ کریں گی. عزیزان محترم، امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسن کو زہر دینے کے بعد جب امام حسین آئے تو عزیزان محترم، روایت کا جملہ ہے کہ امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ زہر کا پیالہ زمین پر پڑا تو فوراً جو ہے زمین ابلنے لگی. اب آپ مجھ سے بتائیے کہ امام حسن کے جگر کی کیفیت کیا ہوگی. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی امام حسن کو زہر ملا، امام حسن کے 72 ٹکڑے دست میں آ گئے. عزیزان محترم، جناب قاسم روتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں کہ بابا بابا آپ کی یہ کیفیت ہے، مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. امام حسن نے جناب قاسم کو اٹھایا، آغوش میں رکھنے کے بعد کہتے بیٹا قاسم، اے بیٹا قاسم، اتنا نہ گریا کرو، ارے میرے تو جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن قاسم کربلا کے میدان میں تمہارے جسم کے 72 ٹکڑے ہوں گے. اجرکم اللہ خیر جزا. عزیزان محترم، امام حسین نے گریا کرنا شروع کیا. امام حسین کہتے جاتے تھے، اے میرے بھیا حسن، اب آپ کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ بابا بھی نہیں ہے، ارے ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، نانا بھی نہیں ہے. اے بھیا حسن، آپ کو اتنی زیادہ زحمت میں نہیں دیکھ سکتا. امام حسن نے کہا، اے بھیا حسین، لا یوم کا یوم کیا عبد اللہ. اے بھیا حسین، آج مجھے زہر ملا ہے لیکن سارے اقربا موجود ہیں، ماتم کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن بھیا حسین، جب آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا، نہ کوئی کفن دینے والا ہوگا. اجرکم اللہ خیرن جزا، اجرکم اللہ خیرن جزا. عزیزان محترم، بس 2 جملے اور آپ کی رحمت تمام. امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسین اسی عالم میں تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسن کو غسل و کفن دیا گیا. عزیزان محترم، مدینے کے لوگوں نے نہ جانے کیسا اجر رسالت ادا کیا تھا. تاریخ میں پہلا اور آخری جنازہ ہے کہ جو گھر سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں واپس
बचाया। आप इंसान से बताइए कि नीचे से नीचे तबके का इंसान हो, जब उसका जनाजा घर से निकलता है तो कोई पानी लेके आता है, कोई कुछ खाने का सामान लेके आता है, लेकिन जब मौला हसन का जनाजा घर से बाहर निकला, अरे मुसलमानों ने जनाजे पे तीर चलाई। अजीज़ान मोहतरम, ना जाने कैसा अजर रिसालत अदा किया गया था। इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाई, तीरों से भरा हुआ जनाजा जब इमाम हुसैन लेकर आए, जैसे ही जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी, अपने सर से रिदा हटाई, जाके इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा लिया। माफिज़ा आगे बढ़ी, कहा ज़ैनब खैर तो है, जनाजा हसन का आया है, लेकिन तू चूम रही है हुसैन को। जनाब ज़ैनब ने कहा माफिज़ा, मैं 40 साल से सुनते आ रही हूँ कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। ऐ अम्मा बिज़्ज़ा, जब मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल है, अल्लाह जाने मेरे गरीब के जनाजे का क्या हाल होगा। ऐ अम्मा, जब मेरे अमीर के जनाजे पर इतने तीर है, अल्लाह जाने मेरे गरीब के जनाजे पर कितने तीर होंगे। अजरकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी जुमला और आपकी रहमत तमाम गिरिया कीजिएगा इस जुमले पे। इमाम हुसैन तीरों से भरा हुआ जनाजा घर वापस लेकर आए। जैसे ही घर में लाके रखा, रखने के बाद एक मर्तबा ज़ैनब करीब आई, उम्मे कुलसूम करीब आई, सारी भी बहनें एक मर्तबा करीब आई। अब एक मर्तबा किसी ने कहा अरे जनाजे में तीर लगे हैं, अब तीर को निकालना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन ने एक हाथ एक तीर पे रखा। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं आपको अकेले तीर नहीं निकालने दूंगी। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा तीर पर हाथ रखा और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ भैया हसन, तेरे जनाजे पर तीर है, हुसैन का जनाजा तीरों पर होगा। ज़ैनब उस वक्त खैर करे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में फ़ज़ाहि व तस्लीम अल-यौम सियालमुल लज़ीना ज़लमू व यमन क़लबी अल-क़लबू मातम हुसैन।